अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज। करबलाए मौला बैनुल हरमैन अरफ़ा की आमद शब शहादत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम करीब हुई चाहती है। आइए करबलाए मौला की तरफ रुख कर लीजिए, सीने पे हाथ रख लीजिए, दिलों की धड़कनों को फ़िदाए तुराब इब्न अबू तुराब अलैहिस्सलाम करने की नीयत से मौला की बारगाह में सलाम अर्ज़ अक़ीदत और तस्लियत पेश करने की खातिर सलाम पेश करते हैं। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह। अस्सलामु अलैका या इब्ना रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैका या इब्ना अमीरिल मुमिनीन व इब्ना सय्यदिल वसीय्यीन अली इब्न अबी तालिब। अस्सलामु अलैका या इब्ना फ़ातिमत ज़हरा सय्यदत निसाइल आलमीन व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफ़िनाइक अलैका मिन्नी सलामुल्लाह अबदम मा बक़ीतु व बक़ियल लैलु वन्नहार वला जअलहुल्लाहु आखिरल अहद मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। या लैतना कुन्ना माकुम फनफूज़ा फ़ौज़न अज़ीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौला या अबल फ़ज़लिल अब्बास या इब्ना अमीरिल मुमिनीन व इब्ना क़ातिलिल मुशरिकीन अल मुतीअ लिल्लाहि व लिरसूलिहि व लिअमीरिल मुमिनीन वल हसनी वल हुसैन। अस्सलामु अलैका या क़तीअल कफ़ैन। अस्सलामु अलैका या क़मरल अशीरा। अस्सलामु अलैका या हिजाब ज़ैनब। अस्सलामु अलैका या बाबल हवाइज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। करबलाए मौला की पाक धरती में आप सबकी खिदमत आलिया में खुशामदीद अर्ज़ करता हूँ। जिस तरीके से आप जानते हैं कि आज 6 ज़िलहज्जा
1442 ہجری ہے اور آج 17 جولائی 2021 عیسوی ہے، اور ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 603 بارگاہ اقدس اہل بیت علیہم السلام میں ہدیہ کرنے لگے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ مہمان ہوں گے منقبت خان سید واصف کاظمی صاحب مشہدی راولپنڈی پاکستان سے، اور ذاکر اہل بیت علیہم السلام ملک محمد ہادی آوان صاحب ہائیڈلبرگ جرمنی سے، اور منقبت نوحہ خان ابرار علی حیدری صاحب حیدرآباد سندھ سے۔ خداوند متعال کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ذکر اہل بیت علیہم السلام کے لیے چند گھڑیاں اور عنایت فرمائیں۔ اس نعمت عظمیٰ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ کل کا دن 7 ذی الحج کا ہوگا اور شہادت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا دن ہے۔ اس مناسبت سے عزاداری، سوگواری، ماتمداری مومنین برگزار کر رہے ہیں۔ خداوند متعال ہر عزادار، ماتمدار اور غمگسار کو اہل بیت علیہم السلام کی حمایت نصیب فرمائے اور شر شیطان و اعداء سے محفوظ فرمائے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی عمر مبارک 57 سال تھی اور 57 ہجری کے اندر معصوم علیہ السلام کی دنیا میں آمد ہوئی ہے، اور 114 ہجری میں معصوم علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے۔ اول رجب 57 ہجری معصوم امام محمد باقر علیہ السلام کی آمد کا دن ہے، اور 7 ذی الحج 114 ہجری معصوم علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے، یعنی 57 سے 114 تک معصوم علیہ السلام کی ظاہری زندگی ہے، جس کے اندر معصوم علیہ السلام نے بیش بہا تکالیف کے ساتھ ساتھ اپنے لیے لقب مشخص کیا باقر العلوم ہونے کا۔ معصوم علیہ السلام وہ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جابر بن عبداللہ انصاری کے ذریعے سے سلام بھیجا تھا۔ جابر بن عبداللہ انصاری کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اور جناب جابر بن عبداللہ انصاری وہ صحابی جلیل القدر ہیں جنہوں نے 5 اماموں کی زیارت کی ہے۔ 5 اماموں کی زیارت کی ہے۔ کون کون سے امام؟ ایک امام امیر المومنین علیہ السلام، ایک امام حسن علیہ السلام، اور تیسرے امام حسین علیہ السلام، چوتھے امام علی زین العابدین علیہ السلام، اور 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کی زیارت کی ہے۔ اور معصومین علیہم السلام کی صحبت میں رہنے کا شرف حاصل رہا جناب جابر بن عبداللہ انصاری کو۔ جابر بن عبداللہ انصاری اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے ان کے اوپر، جو کہ امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس آئے اور امام محمد باقر علیہ السلام کو آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام کہا، اور معصوم علیہ السلام کو دیکھ کر فرماتے ہیں کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، چال ڈھال، سب کچھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل آپ میں آشکار ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں منقبت خان سید واصف کاظمی صاحب مشہدی راولپنڈی پاکستان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تحفہ عالی مدد، پیر مولا علی علیہ السلام مدد، کربلائے مولا ہے، بین الحرمین ہے۔ یقیناً اہل بیت علیہ السلام کے قرب کی ہوائیں آپ کو محسوس ہو رہی ہوں گی، اور بارگاہ اہل بیت علیہ السلام میں ہدیہ پیش کرنے کے لیے آپ آمادہ ہیں۔ آپ کو مولا سلامت رکھیں۔ چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہ السلام سے ہماری محفل کو منورتر فرمائیے گا۔ بسم اللہ کیجیے گا۔ بسم اللہ۔ سب سے پہلے میں آپ کا اور آپ کی ٹیم کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہماری آواز کربلائے معلیٰ میں سنی جائے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ آپ کا اپنا ہی پروگرام ہے اور آپ کے دم سے ہی آباد ہے۔ مولا آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ بسم اللہ کیجیے۔ الہی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا دن جو کہ آپ نے فرمایا ہے کہ امام باقر علیہ السلام کے حوالے سے ہے، آج کا دن جس بادشاہ کے نام پر منسوب ہے وہ اپنے دور کا محمد ہے۔ آج کا دن اس بادشاہ کے نام پہ منسوب ہے جو کردار میں علی ہے اور گفتار میں محمد ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کا دن اور علامہ صاحب امام محمد باقر علیہ السلام کی شان میں ایک فضیلت ایسی آئی ہے جو کسی امام کو نصیب نہیں ہوئی۔ ایسی فضیلت امام محمد باقر علیہ السلام کے حصے میں آئی ہے
جو کسی امام کو نصیب نہیں ہوئی، وہ کون سی فضیلت ہے؟ یہ واحد امام ہے ہمارے 5ویں امام، یہ واحد امام ہے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، جن کے حصے میں ایک فضیلت ایسی ہے جو کسی امام کو موصوب نہیں ہوئی، نصیب نہیں ہوئی۔ وہ کون سی فضیلت ہے؟ یہ واحد امام ہے 5ویں امام، جن کے دادا بھی امام ہیں اور نانا بھی امام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جن کے دادا بھی امام ہیں اور نانا بھی امام ہے۔ سبحان اللہ۔ قبلہ صاحب پوری توجہ کرنی ہے، آج کے دن کے حوالے سے جملہ بہت ہی خوبصورت پڑھنا چاہتا ہوں، بسم پوری اللہ توجہ کرنی ہے آپ نے۔ عنایت۔ اللہ کی اس کائنات کے اندر، اللہ کے اس جہان کے اندر، پوری دنیا کے فرقوں کے امام جس کے قدموں میں بیٹھے اس کو محمد جعفر صادق کہتے ہیں، اور جس کے قدموں میں جعفر صادق بیٹھے اس کو محمد باقر کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہم صلی سبحان علی اللہ، محمد وعلی سبحان محمد وعجل فرج۔ سبحان ایک اللہ۔ منقبت امام واہ، حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں۔ بسم اللہ۔ سوال کرتی ہے دنیا کہ کیا حسین کا ہے، واہ، سبحان اللہ۔ سوال کرتی ہے دنیا کہ کیا حسین کا ہے، واہ، خدائے پاک کے سب ہے، خدا حسین کا ہے۔ واہ 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 واہ۔ سوال ہے، سوال کرتی ہے دنیا کہ کیا حسین کا ہے، واہ، اور یزید ظلم کے سورج کے ساتھ ڈوب گیا، واہ، یزید ظلم کے سورج کے ساتھ ڈوب گیا، چراغ تیز ہوا میں جلا حسین کا ہے۔ واہ 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 سوال کرتی ہے دنیا واہ، کہ کیا حسین کا ہے، واہ، اور سبحان ہزار دین کے دعوے تو کر مگر سن لے، واہ، ہزار دین کے دعوے تو کر مگر سن لے، تمہارے دین پہ سب کچھ لگا حسین کا ہے۔ واہ 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 واہ، سوال کرتی ہے دنیا کہ کیا حسین کا ہے، تڑپ رہا ہے لحد میں یزید سوچ کے، یہ تڑپ رہا ہے لحد میں یزید سوچ کے، یہ لٹا کے بھی سب کچھ بچا حسین کا ہے۔
واہ سوال کرتی ہے دنیا واہ یہ کیا حسین کا ہے واہ اور تمام ہے بے ستم کی شکست مان گئے واہ تمام ہے بے ستم کی شکست مان گئے واہ جس طرح ہنسے اصغر لڑا حسین کا ہے واہ 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 سوال کرتی ہے دنیا کہ کیا حسین کا ہے صلوات کا سہارا دیجیے گا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم ولعنادہم اجمعین. میرا نیا کلام محمد محرم الحرام کے سلسلے میں میں نے ریلیز کیا ہے. عنایت ہو. بسم اللہ. ہو یکتل حسین رسول اللہ تیرے دل دا چین رسول اللہ ہو یکتل حسین رسول اللہ تیرے دل دا چین رسول اللہ امت نے پیاسا مار دیتا امت نے پیاسا مار دیتا تیرا نور عین رسول اللہ ہو یکتل حسین رسول اللہ تیرے دل دا چین رسول اللہ ہو یکتل حسین رسول اللہ تیرے دل دا چین رسول اللہ او دی لاش تے گھوڑے بھج دے رہے او دے بال پیاسے روندے رہے او دی لاش تے گھوڑے بھج دے رہے او دے بال پیاسے روندے رہے او دے خیمے شولے بل دے رہے او دے خیمے شولے بل دے رہے شاہ کونین رسول اللہ ہو یکتل حسین رسول اللہ تیرے دل دا چین رسول اللہ منہ کر کے مدینے دے پاسے کوے عابد ہاواں بھر بھر کے منہ کر کے مدینے دے پاسے کوے عابد ہاواں بھر بھر کے زندان سامس مر گئی زندان سامس مر گئی ہے میری اجڑی بہن رسول اللہ ہو یکتل حسین رسول اللہ تیرے دل دا چین رسول اللہ اے ماں تے دھی دی حسرت ہے شبیر مسافر دا ماتم اے ماں تے دھی دی حسرت ہے شبیر مسافر دا ماتم جے گھر وچ شادی پوری ہے جے گھر وچ شادی پوری ہے او بس دے رہن رسول اللہ یکتل حسین رسول اللہ تیرے دل دا چین رسول اللہ ہو یکتل حسین رسول اللہ. سلامت رہیں، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں.
خداوند متعال آپ کی زبان میں مزید تاثیر، برکت اور رحمت نازل فرمائے۔ خداوند متعال آپ کے بزرگوں کی زندگیاں دراز فرمائے جو آپ کی اچھی تربیت کر رہے ہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام کرتے رہیں۔ ذکر اہل بیت علیہم السلام کا صدقہ جلد کربلا معلیٰ پہنچ کر بارگاہ اقدس امام حسین علیہ السلام اور مولا عباس علیہ السلام میں ہدیہ ذکر پیش کرنے کا شرف نصیب ہو۔ یہ شرافتیں آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہیں، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام کرتے رہیں۔ یہ آپ کا اپنا ہی پروگرام ہے، جب جب موقع ملا آپ کو دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا، امیدوار رہوں گا آپ بھی اسی خلوص کے ساتھ ہم نوائی فرماتے رہیں گے، سدا آباد رہیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ منقبت خان جناب سید واصف کاظمی صاحب مشہدی راولپنڈی پاکستان سے۔ خداوند متعال آپ پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام کرتے رہیں۔ کم سینی میں آپ نے طہارت نسبی کا اظہار کیا، خداوند متعال یہ شرافت نسبی آپ کے ساتھ ساتھ رکھے اور ہمیشہ آباد رہیں، ہمیشہ ذکر اہل بیت علیہم السلام کرتے رہیں، مودت محبت اہل بیت علیہم السلام کو عام کرتے رہیں۔ خداوند متعال آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ بچے جب ذکر کرتے ہیں تو یقیناً ایک خاص ہی کیفیت ہوتی ہے، کیونکہ بچپنا ایک معصومیت کی کیفیت ہے، اور معصومیت میں لگاؤ جب معصوم علیہ السلام سے ہو جائے تو یعنی پتہ چلتا ہے کہ ابتدا ہی طہارت سے مرتبط ہے، اور دعا دل سے نکلتی ہے کہ ماں باپ ایسے ہیں جو اچھے بچوں کی اچھی تربیت کر رہے ہیں، اور اہل بیت علیہم السلام سے متمسک رہنے کی توفیق یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اور اہل بیت علیہم السلام کی عنایت سے ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بچوں کو بھی شر شیطان اور اعداء سے محفوظ رکھیں، اور آپ کی نسلوں میں بھی جو سن رہے ہیں وہ بھی، جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی، جو بعد میں دیکھیں گے وہ بھی، آپ کی نسلوں میں محبت اہل بیت علیہم السلام جاری و ساری رہے، اور آپ سب اپنے بچوں کی تربیت اہل بیت علیہم السلام کی سیرت پر کریں، اور اہل بیت علیہم السلام کی سیرت کو اپنے بچوں کے لیے ایک تربیت گاہ قرار دیں، اور اہل بیت علیہم السلام سے لگاؤ کی تربیت دیں۔ اس کے لیے سب سے ابتدائی قدم اور ابتدائی کام جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ بچوں کو معصومین علیہم السلام کی شہادت اور آمد کے دن پہ خوشی اور غم کے اعتبار سے بچوں کو کم از کم صاف ستھرا کر دیں، کہیں کہ آج معصوم علیہ السلام کی آمد کا دن ہے، ایک تلقین ہو جائے۔ کھانا جو بھی بناتے ہیں آپ ساتھ بیٹھ کر صلوات پڑھیں اور معصوم علیہ السلام کی آمد اور شہادت کی تاریخ بتا دیں، بس اتنا ہی کر دیں ابتدا میں، تاکہ بچوں کو ایک خاصیت کا احساس ہو۔ اگر مزید کر سکتے ہیں تو معصومین علیہ السلام کے بارے میں بچوں کو کہیں کہ اپنی زبان کے اندر ہی کوئی فرمان سنائے معصوم علیہ السلام کا۔ مزید کر سکتے ہیں تو معصوم علیہ السلام کی سیرت کا واقعہ ایک دن پہلے بچوں کو سنا دیں، اور جتنے آپ کے بچے ہیں ان سے کہیں کہ آپ نے کل یہ سنانا ہے، کل یہ سنانا ہے۔ یہ تربیت ہے، بچوں کی فطرت میں آ جاتا ہے کہ ہم نے مولا کا ذکر کرنا ہے۔ اس طریقے سے بچوں کو یاد ہو جاتا ہے کہ ہم اہل بیت علیہم السلام سے لگاؤ رکھتے ہیں، اور ان سے ہمارا ربط ہے اور ارتباط ہے۔ اور خوشی کا دن ہو بچوں کو عیدی دے دیں، بچوں کے لیے اچھا کھانا بنا دیں، غم کا دن ہو تو بچوں کو کالے کپڑے پہنا دیں۔ ضروری نہیں ہے کہ محرم میں ہی کالے کپڑے پہنائیں گے، اس کے علاوہ نہیں پہنانے۔ آپ جس دن معصوم علیہ السلام کی شہادت ہو اس دن بچوں کی تربیت کریں۔ ٹھیک ہے آپ کا کام بڑھ جاتا ہے، چھوٹے بچے ہیں، آپ کپڑے دھونے پڑتے ہیں، آپ کو ایسی مصروفیتیں کرنی پڑتی ہیں، لیکن یہ آپ کے بچوں کے لیے ان سے زیادہ مہم ہے جو ساری زندگی آپ دنیاوی تعلیم کے لیے یا دنیاوی ضروریات کے لیے ان پر خرچ کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ذاکر اہل بیت علیہم السلام ملک محمد ہادی آوان صاحب ہائیڈلبرگ جرمنی سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد، مولا علی علیہ السلام مدد۔ ماشاءاللہ سلامت رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت دیں، تندرستی دیں، اور آپ کے والد صاحب کو بھی خدا صحت و تندرستی دیں جو آپ کی اچھی تربیت کر رہے ہیں۔ کربلائے معلیٰ ہے، بین الحرمین ہے، یقیناً معصومیت ہے آپ کے وجود میں، اور اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور معصومین کا ذکر کرنے لگے ہیں۔ آئیے بسم اللہ کیجیے، اہل بیت علیہ السلام کے ذکر سے ہماری محفل جو کہ آپ کی اپنی محفل ہے اسے آباد کیجیے، عنایت فرمائیے گا، بسم اللہ کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا الذین آمنوا صلی علیہ وسلم تسلیما، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔
بسم اللہ. سہارا بے سہارا دین کو دیکھو سہارا مل گیا بے سہارا دین کو دیکھو سہارا مل گیا آمنہ ہلال کا آمنہ ہلال کا بچپن دوبارہ مل گیا واہ 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 دین کو دیکھو سہارا مل گیا واہ. ابھی عزیز کا باپ بھی مجھ کو مٹھا سکتا نہیں ابھی عزیز کا باپ بھی مجھ کو مٹھا سکتا نہیں واہ. فاطمہ کے لال کا مجھ سے ستارہ مل گیا واہ 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 واہ. سہارا دین کو دیکھو سہارا مل گیا نعرے صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم ولعن اعداءہم اجمعین. میں ایک اور پڑھنا چاہتا ہوں. بسم اللہ. بسم اللہ بیٹا آپ کے پاس وقت ہے, پڑھیے, آپ کے لیے ہی وقت ہے یہ. بسم اللہ کریں. جے کو علم شاہی امم کرنا ہے جو عطا او میرا پیشوار ہے لوگو دیکھو جے کو علم جس دم علی دین چلائی غمی گئی سی خدائی جس دم علی دین چلائی غمی گئی سی خدائی جنہ جنہ گئی شیر خدا مشکل کشا فتح او میرا پیشوا لوگو دیکھو جے کو عالم نعرے صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم ولعن اعداءہم اجمعین. چھوتا ہے کبھی دیرا کی کا چھوتا ہے کبھی دیرا کی کا بدلا ہوں کیا عباس ہے سرور کی ہے زارا دعا سرور کی ہے زارا دعا ان کی دعا عباس ہے چھوٹا ہے کبھی دیرا کیا بتلاؤں کیا عباس ہے سرور کی ہے زارا دعا سرور کی ہے زارا دعا ان کی دعا عباس ہے چھوٹا ہے کبھی دیرا کا بدلا ہوں کیا عباس ہے
नारे सलवात। सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहु व लअनदाहुम अजमईन। जिसको तू पर कुछ भी गलत कर देखे हम उसके अपने अकीदे में अतीक है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सलामत रहें बेटा, मौला आपकी तौफीकात में इजाफ़ा फरमाएँ, सदा आबाद रहें, सदा शाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम करते रहें। मौला आप पर रहमत बरकत नादिल फरमाएँ और ये ज़िक्र हमेशा आपकी नस्लों में जारी व सारी रहे। मज़ीद मोहब्बत, जज्बे और हिम्मत के साथ पढ़ें, इंशाअल्लाह खुदावंद मुताल आपकी ज़बान में मज़ीद तासीर अता फ़रमाए और ये ज़िक्र आपकी नस्लों में जारी व सारी रहे। सदा आबाद रहें, सदा शाद रहें। ये थे हमारे साथ ज़ाकिर अहले बैत अलैहिस्सलाम मलिक मोहम्मद हादी आवान साहब, हाइडलबर्ग जर्मनी से। खुदावंद मुताल आप पर रहमत बरकत नाजिल फरमाए, आपके वालिद साहब को भी खुदावंद मुताल सेहत व आफ़ियत दें। सदा आबाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम करते रहें और ये ज़िक्र आपकी नस्लों में जारी व सारी रहे। अहले बैत अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है, यकीनन बच्चे बड़े सभी ज़िक्र करते हैं और ज़िक्र करने के लिए हमारे प्रोग्राम को इख्तियार करते हैं। यह आप सबका शुक्रिया है कि आप लोग हमारे प्रोग्राम को अप्रीशिएट करते हैं, देख कर, सुन कर, लोगों को बता कर, ख़ुद शिरकत फरमा के और इसके अंदर लोगों की मुअर्रफ़ी करके आप लोग हमारी इदाद व तहसीन करते हैं। ये ज़िक्र के लिए प्रोग्राम है, ज़िक्र के अंदर कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता। बात यह है कि जो आज के छोटे हैं कल यही बड़े हो जाएंगे और जो कल के बड़े हैं वो मज़ीद बड़े हो जाएंगे। खुदावंद मुताल आप सबको बुजुर्गवारी अता फ़रमाए। बुजुर्गवारी ये हकीकी खुदावंद मुताल की शायान शान है। बाकी जो ये हमारे ज़िक्र की वजह से बुजुर्गवारी नसीब है, यह अहले बैत अलैहिस्सलाम की इनायत है और इस बुजुर्गवारी का मतलब अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर हम ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम पेश करने के लिए जो वक्त रखते हैं, आपको मैं अर्ज़ कर दूं कि आज 6 ज़िलहज हो गई है और कल 7 ज़िलहज होगी, यानी 24 दिन रह गए हैं अव्वल मुहर्रम में। अव्वल मुहर्रम से हमारे प्रोग्राम की टाइमिंग तब्दील होके बाद नमाज मगरिबैन यानी रात का वक्त ही कह सकते हैं आप, 9 से 9:45 पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक हो जाएगी और इंडियन टाइम के मुताबिक बाद नमाज मगरिबैन यानी रात के वक्त 9:30 से 10:15 के दरमियान हमारा प्रोग्राम हो जाएगा। यही 45 मिनट दौरानिए का प्रोग्राम रहेगा। 3 मेहमान होते हैं हर रोज़ और आप सबसे इस्तदा है कि टाइमिंग की चेंजिंग की सूरत में आप अपने पास घड़ियों में अपने पास ये टाइम को अलार्म के तौर पर रख सकें तो रख लीजिएगा, अगर अपने पास किसी डायरी में लिख सकें तो रख लीजिएगा, या अगर आपको याद है इंशाल्लाह रोज़ाना बाकायदा वीवर हैं आप हमारे, तो आपको याद रहेगा कि हमारे प्रोग्राम का टाइम अव्वल मुहर्रम से रात 9 से 9:45 पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक हो जाएगा। इंडियन टाइम के मुताबिक रात के वक्त 9:30 से 10:15 हो जाएगा प्रोग्राम का टाइम, यानी 2 घंटे आगे हो जाएगा हमारे प्रोग्राम का टाइम। जिस तरीके से अब आपके यहाँ पाकिस्तान में 7 बजे है और इंडियन टाइम के मुताबिक 7:30 बजे प्रोग्राम हमारा शुरू होता है, इसी तरीके से बाद में अव्वल मुहर्रम की पहली मुहर्रम से यकम मुहर्रम से अव्वल मुहर्रम से हमारे प्रोग्राम का टाइम रात के वक्त 9:30 से 10:15 इंडियन टाइम के मुताबिक हो जाएगा और पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 9 बजे से लेकर 9:45 हो जाएगा। वही 45 मिनट दौरानिया रहेगा, फ़कत टाइमिंग की चेंजिंग होगी। देखने के लिए आप लोग जानते हैं हमारे प्रोग्राम के लिए आप कौन कौन से तरीके इख्तियार करते हैं। जादू टीवी, रॉको टीवी, अमेज़न फायर टीवी, एप्पल टीवी के ज़रिए से भी आप हमारे प्रोग्राम को देखते हैं। हमारे प्रोग्राम की हमारे चैनल की अपनी ऐप भी है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 आलमी चैनल की ऐप भी आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसके ज़रिए से देख सकते हैं। और हमारा प्रोग्राम डायरेक्ट जब दिखाया जा रहा होता है तो इस वक्त फेसबुक और यूट्यूब पर भी दिखाया जा रहा होता है, यहाँ से भी आप लोग हमारे प्रोग्राम को देख सकते हैं। हमसे काफ़ी सारे मोमिनीन ने दुआ के लिए कहा था, जो कि इत्तफाक से मुझे याद आ गया, मैंने उनके लिए स्क्रीन शॉट्स लेकर रखे हुए थे, तो उन सब के लिए मैं दुआ कर देता हूँ कि किसी का हक़ मेरी गर्दन पर ना रह जाए, क्योंकि उन्होंने बहुत मोहब्बत से तकाज़ा किया दुआ करें। हमारे मोहतरम मेहमान नातो मनकबत खान सैयद मुख्तार अहमद शाह साहब अटक से हैं। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी के दोनों गुर्दे फ़ेल हो चुके हैं और अब कल उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि उनकी बच्ची है, 12 साल की बच्ची है, छोटी सी बच्ची है, उसके दोनों गुर्दे फ़ेल हो चुके हैं, सीरियस कंडीशन में है, इस्लामाबाद जा रहे थे, दुआ के लिए कहा। सैयदा कुर्बा ज़ैनब बीमार हैं, मौला से दुआ करें, सेहत दें। आप लोग जो सब सुन रहे हैं, हम मिलजुल कर दुआ करते हैं अपने अपने मरीज़ों के लिए जो लाइलाज हैं या ज़ेरे इलाज हैं या जो कि थोड़े बहुत मरीज़ हैं, उन सब के लिए दुआ करते हैं मिल के कि मौला आप सबको सेहत दें। और ख़ुसूसन ये बच्ची जिसका नाम सामने आ गया, सैयदा कुर्बा ज़ैनब, जो कि बीमार है, खुदावंद मुताल ने सेहत
आफ़ियत दें और माँ बाप की आँखों का नूर है। खुदावंद मुताल इनको अपने माँ बाप के ज़ेर साया लंबी उम्र अता फ़रमाए सेहत व आफ़ियत के साथ। और हमसे जनाब कराची से दुआ के लिए कहा था मुंतज़िर मिर्ज़ा साहब ने कि खुदावंद मुताल उनकी जो परेशानियाँ दूर फरमाए और उनकी दुआएं कबूल फरमाए। और हमसे हमारे एक मेहमान हैं सैयद हसन अब्बास साहब, उन्होंने कहा कि खुदावंद मुताल उनकी ज़ौजा के साथ उनकी सेहत व आफ़ियत वाली लंबी उम्र अता फ़रमाए और उनकी ज़ौजा को भी सेहत व आफ़ियत अता फ़रमाए। ये दो दुआएँ थी हमारे साथ जो कि हमसे ख़ुसूसी तौर पर तकाज़ा किया गया। बहरहाल आप हमारे लिए सभी ख़ुसूसी हैं। तो इस वक्त जिन दोस्तान ने हमारे से फ़ेसबुक के ऊपर दुआओं के लिए कहा उनके लिए भी दुआएं हम करते हैं और ताकि उनका भी हक हमारे ऊपर ना रहे, क्योंकि दोस्तान खुलूस दिल के साथ प्रोग्राम को देखते हैं और प्रोग्राम के अंदर दुआएं लिखकर भेज रहे होते हैं, तो उन सब के लिए भी दुआएं करते हैं। हमारे पास जो मैसेजेस इस वक्त मौजूद हैं, सैयद अय्याज़ हुसैन सुहाग साहब ने अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम व औलादिल हुसैन व अस्हाबिल हुसैन व अंसारिल हुसैन अलैहिस्सलाम लिख कर भेजा। मौला आपके सलाम को कबूल फरमाए, अरफ़े के सलाम में आपका सलाम शुमार हो। और फिर सैयदा फ़ाखरा नज़ली साहिबा ने लिखा या इमाम यासर अलैहिस्सलाम अदरिकनी मुझे चहारदा मासूमीन की ज़ियारत नसीब फरमाए, मौला आपकी दुआ कबूल फरमाए। फिर सैयदा फ़ाखरा नज़ली साहिबा ने लिखा या अब्बास लमदार अलैहिस्सलाम मेरी हाजत मुस्तजाब फरमाए, जल्द बुलाएं, मौला कबूल फरमाए। या करीम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मेरे शाम की हाज़री यकीनी बना दें, मौला कबूल फरमाए। इलाही आमीन। सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम करते रहें। भाई वासिक काज़मी साहब सलामत रहे, मौला आपकी दुआ कबूल फरमाए। और इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम की शहादत पे इमाम असर अलैहिस्सलाम की खिदमत में पुरसा पेश करते हैं, मौला आपके इस पुरसे को कबूल फरमाए। जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और 5 इमामों के सहाबी थे, मौला आपके इस मार्फत भरे जुमलों को कबूल फरमाए। लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौला आपके इस तलबिये को कबूल फरमाए। और अली रज़ा बुगटी साहब ने सलाम या मौला की बारगाह में सलाम लिखा, मौला आपके सलाम को कबूल फरमाए। सकीना अली साहिबा ने लिखा सलाम या मौला आपके भी सलाम को कबूल फरमाए, आपको जल्द हाज़िरी की तौफीक दें। फिर फ़ाखरा नज़ली साहिबा ने लिखा सलाम या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मौला आपके सलाम को कबूल फरमाए। सकीना अली साहिबा ने लिखा लब्बैक या इमाम अलैहिस्सलाम, सलाम या मौला अलैहिस्सलाम, इल्तमास दुआ प्लीज़, मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाएँ। और सदफ़ फ़ातिमा साहिबा ने लिखा मौला नसीब करो मुझे और मेरे बच्चों को अपनी ज़ियारत, मौला आपकी ये दुआ कबूल फरमाएँ और आपको और आपके बच्चों को अपनी ज़ियारत नसीब फरमाएँ। फिर फ़ाखरा नज़ली साहिबा ने लिखा लब्बैक या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मौला आपके इस तलबिये को कबूल फरमाए और आपको करबला के ज़ायरों में शुमार फरमाए। और अली रज़ा बुगटी साहब ने लिखा मेरी माँ के लिए दुआ, आपकी माँ के लिए, हमारी अपनी माँ है, आपके लिए दुआ, आपकी माँ के लिए दुआ, मौला उन्हें सेहत आफ़ियत दें, लंबी उम्र दें, आपके सर पर उनका साया बरकरार रखें और आपको आपकी माँ के साथ इखलास और ख़िदमत का शरफ़ नसीब दें। और प्रिंस फ़िदा साहब ने लिखा इल्तमास दुआ, मौला आपकी दुआ भी कबूल फरमाएँ। वो दोस्त जिन्होंने दुआएँ लिखी जो अब तक पहुँचे मुझ तक मैसेजेस वो तो मैंने पढ़ दिए, जो बाद में लिखते रहेंगे मौला उनकी भी दुआएँ कबूल फरमाएँ। और हमारे बहुत ही प्यारे अच्छे शायर गुफरान अब्बास साहब ने चनियोट से लिखा है सलाम या हुसैन अलैहिस्सलाम, मौला आपके सलाम को भी कबूल फरमाएँ, आपको सेहत दें, सलामती दें, सुख दें, आफ़ियत दें। वो दोस्तान जो लिख चुके उनके लिए भी दुआएं, जो नहीं लिख सके उनके लिए दुआएं। करबला मौला बैनुल हरमैन, शायद हल्की फुल्की ये दफ़ की सी आवाज़ आप तक पहुँच रही होगी। इराक़ में, ईरान में, यहाँ पे लोग मातम दफ़ पर करते हैं, एक अपना कदीमी रिवाज है। इसको भी सुन के जो आदी हैं सुनने के, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ पर आज़ादारी मनाई जा रही है, दोपहर का वक्त है, शदीद गर्मी है, गर्मी की हालत के अंदर मातमदार मातम करते हुए गुज़र रहे हैं बैनुल हरमैन में। और एक रिक्कत की सी कैफियत है, क्योंकि हमारे वो इमाम जिन्होंने बचपन ही गमों में देखा, इब्तदाए उम्र ही गमों से हो रही है। 4 साल के हैं करबला के वाक़े में, अभी 3 साल और कुछ माह के ही हुए हैं कि करबलाए मौला के लिए तैयारी शुरू हो गई है मेरे मौला की। बैनुल हरमैन ये मनाज़िर आपके सामने, यकीनन मासूम अलैहिस्सलाम के लिए अज़ादार नंगे पाँव मजंजीर ज़नी मातमदारी करते हुए जा रहे हैं। मासूम अलैहिस्सलाम ने बहुत दुआ की है अपना गम मनाने वालों के लिए। वे मेरे वो इमाम हैं जिन्होंने अपनी शहादत के वक्त वसीयत की
کہ کچھ رقم مختص کر کے رکھی، کہا کہ آج کا دن جس طریقے سے آپ جان رہے ہیں کہ لوگ تیاری کر رہے ہوں گے اور 7 کو لوگ مینا کے اندر ہوں گے، معصوم علیہ السلام نے کہا مینا میں جا کے میرے لیے عزاداری برگزار کی جائے۔ معصوم علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا مینا کے اندر جا کر کون سا مصائب پڑھا جائے؟ کہا وہاں پہ جا کر تم مصیبت پڑھنا کربلا والوں کی، میرے جد حسین علیہ السلام کی مصیبت پڑھنا جا کے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے میرے غریب جد کربلا میں کس ظلم اور بے دردی کے ساتھ شہید ہوئے ہیں۔ مینا میں جا کر کیوں مولا، یہیں پر کیوں نہیں؟ معصوم علیہ السلام فرماتے تاکہ جہاں کہیں سے بھی کوئی شخص آیا ہو اسے پتہ لگے کہ ہم پر کیا کیا ظلم ہوئے ہیں، کیونکہ مینا میں تمام عالم جمع ہوگا، لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ ہمارے اوپر کیا مصیبت نازل کی گئی ہے۔ ہاں عزیزو، مینا کے اندر لوگ آئے ہیں، ابھی بھی جو لوگ حج پہ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو جانا نصیب کرے، مکہ و مدینہ جانا نصیب کرے، چہاردہ معصومین کی زیارت نصیب فرمائے، مدینہ میں جائیں تو غریبہ کی قبر دیکھیں، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی آپ کو اللہ نصیب کرے زیارت نصیب ہو، آپ کو امام زین العابدین علیہ السلام کی اس غریب قبر کی آپ کو زیارت نصیب ہو، امام محمد باقر علیہ السلام کی غریب قبر کی جس پر نہ سایہ ہے نہ کوئی چادر رکھی ہوئی ہے، آپ کو نصیب ہو اس غریب مسموم رسول کے نواسے امام حسن علیہ السلام کی شہادت کی، ان کی قبر کی زیارت نصیب ہو، آپ کو جائیں مدینہ کے اندر اور جا کر دیکھیں کہ کیا ظلم و استبداد کیا جا رہا ہے آج تک، کہ کوئی زیارت کرنے جائے اسے تازیانے مارے جاتے ہیں، دور سے کوئی سلام کرے اسے بھگا دیا جاتا ہے، یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی نصیب کرے مدینہ میں جا کے غریب امام محمد باقر علیہ السلام کی زیارت۔ ہاں عزیزو، آپ بھی عزاداری مناتے ہیں، میرے مولا امام محمد باقر علیہ السلام نے عزاداری کا اہتمام کرنے کا کہا کہ میری عزاداری مینا میں جا کر منائی جائے، جو آئے ان کے لیے رزق کا کچھ طعام کا اہتمام کیا جائے اور میری مصیبت پڑھی جائے، میری بھی مصیبت پڑھی جائے، میرے جد حسین مولا کی بھی مصیبت پڑھی جائے۔ ہاں سب سے زیادہ جو مصیبت پڑھی جائے ان بے مکنوں بے چادروں بے پالان بیویوں کی مصیبت پڑھی جائے، جنہیں کربلا سے کوفہ سے شام تک بے پالانوں کے اونٹوں پر بے مکنوں چادر پھرایا گیا، ان کی مصیبت کو پڑھا جائے۔ کس لیے پڑھا جائے؟ لوگوں کو پتہ چلے کہ آل رسول جن کی مودت کو اجر رسالت قرار دیا گیا ہے، ان کو اس طریقے سے برہنگی بے سری کی حالت کے اندر، بے سامانی کی حالت کے اندر بازار پھرایا گیا، کوچہ پھرایا گیا، ان کی مصیبت کو پڑھا جائے۔ میرے مولا امام باقر 4 سال کے ہیں، 4 سال کے بچے کو پتہ ہی کیا ہوتا ہے، لیکن امام ہوتا ہے، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو۔ میرے امام کم سنی کی حالت کے اندر ہے، دیکھ رہے ہیں چھوٹی سی پھوپھی سکینہ چھوٹے سے بھائی کے لیے رو رہی ہے، دیکھ رہے ہیں کہ کربلا سے کس طریقے سے شہادت کرا کے بغیر دفن کیے ایسے مقدس اجداد جن کے اوپر آسمان سے ملائکہ سلام کرنے کے لیے نازل ہوتے ہیں، بے گور و کفن چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ رستے میں دیکھا کہ وہ مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، نانا کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس شہر میں جاتے ہیں کوئی گرم پانی ڈالتا ہے، کوئی انگارے پھینکتا ہے، کوئی غلاموں کی طرح سے رویہ کرتا ہے۔ ہاں میرے مولا امام محمد باقر علیہ السلام یقیناً اپنے جد کے غم میں مبتلا رہے، غمگین رہے۔ آئیے مولا کے غم کی پرسہ پیش کرنے کے لیے حجت خدا کے ظہور کی دعا کریں۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔